من کون تو مولا ہاتھ پڑھ کے بکھایا حدیث فعلی تے حضرت عمر نے مبارک دیتی ہے تے نبی منع نہیں کیتا ہے حدیث تقریری مہربانی جی بہت شکریہ اے میں مثال دے طور درج کی نبی دا فرمانا من کون تو مولا ہو فہاز علی مولا اے حدیث قولی ہے نبی دا ہاتھ پڑھ کے بکھانا حدیث فعلی ہے تے حضرت عمر دا حضرت علی نو مبارک دینا اے نبی دے سامنے کام ہویا تے نبی حضرت عمر نو آکھیا نہیں قادی مبارک پہ دین دے اے دا مطلب ہے حدیث تقریری اے دا مطلب ہے ولایت پوری دین دے وچ سبحان اللہ مولا تھانو چاہے ایویں نہیں سی اللہ بکا کیا آج دین مکمل ہو گیا لو جی ہن ماتم بینے ہاں پہ حدیث فعلی چاہتا ہے حدیث تقریری چاہتا ہے حدیث قولی چاہتا ہے قرآن میرے سامنے میں تے کیمرے لگے نے چھکن لکن والی گل کوئی نہیں یہ تو چھوٹی موٹی بھی غلطی ہو جائے تو وڈڑے انشاءاللہ میں ایک گھنٹہ بہترین تقریر کراں وہ کسے نہیں چاڑنی ادھے منٹ دی غلطی کراں وہ انشاءاللہ بندیاں چاڑ کے لالا کر دینی وہ پھر کوشش کری دیئے بھی ذرا نہ ہی ہوئے کتا ہوئی تو معافی مانگ لیں گے میں کسے دی گل نہیں کردا ماتم میں کرنا میرے پتر تریوے کر دے پتران دی بھی گل نہیں ہونا اپنے حساب دینا تو میں اپنا دینا ماتم چھڑ دیاں گا اگوں ماتم تے بحث نہیں کروں گا اگوں ماتم تے مجلس نہیں پڑھاں گا قرآن تے ہاتھ رکھ کے اقرار پہ کرنا اگر انہاں تنہ طریقیاں وچ ماتم نہ آندا ہوئے تنہ چوں کسے چ آوے گا تنہ چوں کسے ایک وچ آوے گا تے کراں گا نہ آوے گا تے میں کوشش کراں گا پہ لوگ بھی نہ کرن تنہ چوں ماتم جائز تاں بنتا ہے یا حدیث قولی ہوئے یا حدیث فعلی ہوئے تے یا حدیث تقریر نہ یا نبی آکھیا ہوئے ماتم کرو یا نبی کر کے بکھایا ہوئے تے یا نبی دے سامنے ہویا ہوئے تے نبی منع نہ کیتا ہوئے پوری کائنات تے جڑا سید الشہداء ہے اور میرا مولا حسین ہے اپنے دور دا سید الشہداء حضرت حمزہ ہے جلدی جلدی جی جلدی اپنے دور دا سید الشہداء شہیدان دا سردار حضور دا چچا جان حضرت حمزہ علیہ السلام نے میرے عزیزو حضرت حمزہ دی شہادت تھوڑے تھوڑے سوالوں تے جواب تو ہم دینے نے تاکہ یاد ہو جائے ورنہ تو میں کوئی اے نہیں پہ امتحان چپیا پانا اے کیڑی جنگ دے شہید نے جی حضرت حمزہ شکریہ شکریہ آ گئی آواز جنگ احد دے جنگ احد دے جی 70 بندے شہید ہوئے سن کنے جنگ احد دے جی 70 شہید نے انہوں دیا قبرہ موجود ہیں شہداء دیا قبرہ میدان احد دے اجے بھی موجود حضرت حمزہ تو علاوہ جنہیں شہید ہوئے سن ہن میں قرآن سامنے رکھ کے شبلی نعمانی دی کتاب سیرت النبی چو پڑھن لگا وہ کتاب نہیں میں دسدا جڑی ایک لائبریری دی ہوئے تے دوجی دی نہ ہوئے شبلی نعمانی دی سیرت کالجز سے پڑھانی جائز ہے یونیورسٹیاں پڑھانی جائز ہے سکول چ رکھنی جائز ہے اگر تواڈے کول کوئی ہیڈ ماسٹر صاحب ہون ٹیچر ہون عربی ٹیچر ہون اسلامیات دے ٹیچر ہون انہوں نے پوچھنا بھی شبلی نعمانی کون نے کتاب انہوں دی کڈی موت بھرے وہ تو انہوں دسنگے الفاروق بھی انہوں نے لکھی سی حضرت عمر دی سوان عمری پوری انہوں نے لکھی تو انہوں میرے تک آدھا گسا چڑھ میں پیانا حضرت عمر دی الفاروق انہوں نے لکھی سیرت النبی بھی انہوں نے لکھی کتاب میں وہ دسی ہے کتاباں بڑیاں نے وہ دسی ہے جیڑی تواڈے ٹیچر کو مل جائے جیڑے تواڈے ہیڈ ماسٹر کو مل جائے جیڑے تواڈے پروفیسر تے لیکچرار کو مل جائے اور کالج چو مل جائے سکول چو مل جائے وہ دسی وہ فرماندے نے کہ جب رسول اللہ احد کی جنگ سے فارغ ہو کے مدینے پہنچے پہلا لفظ ہی کافی ہوئے گا پورا مدینہ ماتم کدا تھا کنے بندے بولے نے میرے پورا مدینہ جدوں اسی آنے نا کربلا چ ماتم ہویا تو لوگ آندے نے دین تے مکمل نبی دے دور چ ہو گیا سی مگر دی گل نہ کرو جدوں سی آنے نا حضرت ابراہیم دی زوجہ نو پتہ لگا پی اس عمر چ میرے نوں اللہ بچہ دین لگا تو اس منہ تے دو ہاتھ مار کے ماتم کیتا لوگ آندے نے وہ بھی پہلی گل ہے یا نبی تو پہلا دی گل کر دیو تے یا نبی تو بعد دی کر دیو نبی دی کرو کدی ماتم وکھاندے ہو پچھلی امت دا کدی وکھاندے ہو نبی دی بعد والی تاریخ دا وہ نبی دے دور دی گل کرو ہن دور دی پہ کرنا کیا بات ہے بڑا اچھا سنیا
نبی دا دور ہے، جنگ احد فارغ ہو کے نبی آئے نے، مسجد آئے اتھے لے چلو مینوں، یہی ہو سکتا ہے کسی طریقے تو باہر آوے قرآن تے کی آ جے جڑا بڑھلے کسے آکھنا نا مولوی نے چکاؤ قرآن، او میں ہوں ہی چوک گیا جی مسیطے کھڑنا ہی تے آ مسجد ہے تے جے سمجھنا چھوٹی ہے تے کسے بڑی مسیطے لے جا، اتھے بھی میں کھلو کے گل کرنے واسطے تیار لفظ بلفظ پڑھن لگا، اللہ کرے کہ مینوں لفظ ورنہ میں نال رکھنا کتاب، وہ لفظ بلفظ پڑھن لگا، لفظاں دا اگا پیچھا ہو جائے تو دی معافی چاہنا، واقعے دا اگا پیچھا نہیں ہوئے گا، کیونکہ کتاب اس ویلے میرے کول کو نہیں، ایک ادھے لفظ دا اگا پیچھا، وہ فرماندے نے ہاں اے پکی گل ہے، وہ فرماندے نے پورا مدینہ ماتم کدا تھا، یہ بھی ترجمہ کرنا پینا ہے، ماتم کدا، بت کدا اسے کہتے ہیں جہاں بت ہوں، ماتم کدا اسے کہتے ہیں جہاں ماتم ہو رہا، ماتم ایک گھر پہ ہوندا سی پورا مدینہ 70 لاشاں جتھے آئیاں انہوں پتا انہوں نے ہوندا ہے، چھوٹی جی آبادی ہوئے تے 70 بندے اتھے شہید ہو جان دنیا تو ٹر جان، گھر گھر رون پیا سی، پورے مدینہ ماتم کدا تھا، جب نبی مدینے میں داخل ہوئے تو حضور نے آہ بھر کے کہا، آہ بھر کے کہا، ہائے میرے اللہ آج میرے چچا حمزہ پر رونے والا ہی کوئی نہیں، کیا کیا نے کہ ہر گھر شہیداں دا ماتم جاری ہے تے میرے چاچے نو رونا والا کوئی نہیں، جدو حضور نے اس خواہش دا اظہار کیتا کہ کوئی حمزہ نو بھی روے، قرآن تے ہاتھ نے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، اللہ فرماتا ہے لوگوں اس محمد کی اپنی خواہش ہی کوئی نہیں ہے، اوے نبی دی تے اپنی خواہش ہی کوئی نہیں، یہ دا مطلب ہے حمزہ تے رون دی خواہش کی دی ہے، کیا بات ہے تھوڑی، اللہ دی خواہش دا اظہار نبی نے کیتا کہ حمزہ تے رون والا کوئی نہیں، قرآن سامنے میں یہ تو اگے میں قسم نہیں ہون چکنی، صحابہ کرام نے گل سنی تے اپنے اپنے گھراں چ دوڑ گئے، ہر صحابی نے صحابہ دی گل کر رہے ہیں انہاں آکھیا اپنے دا ماتم بند کر دے، اپنے دا ماتم بند کر دیو، پیغمبر دے دروازے تے جا کے نوحہ بھی حمزہ دا پڑھنا ہے، ماتم بھی حمزہ دا کرنا ہے، میں رون دی گل نہیں کر رہا، میں ماتم دی گل کریں، آواز آئیے، صحابہ کرام اپنے ازواج نو لے کے پیغمبر دے دروازے تے پہنچے، گلی اچ کھلو کے لوگاں نے حضرت حمزہ دا نوحہ پڑھ کے اینا ماتم کیتا ہے کہ نبی اس ماتم دی آواز سن کے باہر آئے، ہولی ہولی ہوندا تے اندر آواز نہیں جانی، صدقے جانا تواڈی آواز آئی میں تواڈے سینے تے ہاتھ مینوں آواز آئی، پیغمبر دروازے تے آئے نے، لمبی تے میں گل ہی نہیں کیتی، تقریر لمبی کر چھڑا یاد ہی کوئی نہ رہے، ایک کوئی رہ گئی نا انشاءاللہ ٹھنڈ پہ جائے، اے قرآن میرے ہاتھ چ نبی دروازے تے آئے، ماتم ہو رہا سی، کدا حضرت حمزہ دا ماتم ہو رہا سی، کدے دروازے تے نبی دے دروازے تے، اے ماتمی کون لے کے آیا سی، صحابہ تے خواہش کنے کیتی سی، خواہش کنے کیتی نبی نے تے لے کے کون آیا سن صحابہ، آج جنہیں ماتمی جاندے ہوں نا مجلساں چ انہاں نو جگتا نہ کریں، ماتمی بلانا نبی دی سنت ہے، لے کے جانا صحابہ دی سنت، شکریہ جی میں تہاڈے کول اجازت لین لگا، یار کدی خواہش دے آئے نے لوگ، کدی خواہش دے نبی دی خواہش دے لیاندے کنے صحابہ نے اپنیاں تیاں بہناں لے کے ماتم واسطے نکلنا، اے صدقے جاواں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دی سنت ہے، جڑے ویلے آنج میں مکا دین لگا گل، جو نبی دے لے لو، جس سے منع کرے باز آج لگے جا نبی دین، ہتھا میرے قرآن میں انجے ہی پڑھے ہے، کوئی لفظ ریت رہا ہے، 6 لفظ نے انہاں دے وچ پوری پھر او گل ہے جی تساں آکھی، ہن سوچ نہیں کہ حرام ہے کہ حلال ہے، قرآن میرے ہاتھ شبلی لکھ دینے، نبی نے دروازے پہ آ کر ان ماتم کرنے والوں کو دعا دی، بس ختم،
آباد رہے بھائی، آباد رہے. میں پھر عرض کر رہا، نبی نے ان کو دعا دی. ماتم کرنا کسے مرضی نہ نبی نے حکم دے کے کروایا تے نہ حکم دے کے کروایا جا سکتا ہے، کیونکہ اے نبی دی خواہش سی. نبی نو خوش کرنے واسطے لوگاں نے آ کے ماتم کیتا ہے. نبی کدوں آکھیا سی ضرور کرو، بس نبی نے خواہش کیتی، او دی تکمیل صحابہ نے. آباد رہو بھائی. صحابہ نے تکمیل کیتی، لوگاں نے ماتم کیتا، نبی نے دعا دیتی. چھٹ جانے ماتم اگر نبی بد دعا دیتے. کمال ہے بھائی، کمال ہے. ایدہ مطلب ہے ماتم نبی سے دعا لینے کے لیے کیا جاتا ہے. میں ایک گل کرنے لگا، تھوڑے کو اجازت لینے لگا. السلام علیکم. میں تو دعا دیتی، تواڈے تے سلامتی ہوئے. تساں کیا وعلیکم السلام، تساں کیا تیرے تے بھی سلامتی ہوئے. یہ مطلب ہے میں بھی مخلص ہاں تواڈے نال، تسی بھی مخلص ہو. انج کئی باری بندے لڑ پیندے نے سلام علیکم لے کے بھی، تو لوگ آندے اتنے سلام علیکم پہ لینا. وہ آندا میں رسمی جی لئی سی، اندروں تے اس قابل نہیں نا ادھر سلام علیکم لئی جائے. قرآن تے میرا ہاتھ ہی اے سلام علیکم اسی رسمی لینے، نبی رسمی بھی لوے تے واجب ہو جائے. کمال ہے یار. اسی دعا دے کے بھی مگروں بد دعا دینے ہیں. نبی جدو دعا دے وے بس وہ نبی دی دعا ہے. حضرات ضروری اعلان سنیے، ماتم کو حرام کہنے والوں، حرام کاموں پر نبوت دعا نہیں دیتی. کام بندہ حرام کرتا ہوئے، حرام کام تے یاد عام آدمی دعا نہیں دینا. پیغمبر دی دعا چاہون واسطے ماتم کرنے. اگوں حضور نے جتھے منع کیتا وہ بھی سن لو. اوہ کوئی یہ نہ آکے ادھی پڑھ گیا ہے، جڑا ادھیاں گلاں کر کے اپنا مطلب کڈے ہو یزید ہوندا ہے. میں تہاڈی کچہری چ کھلوتا شبیر دی کچہری. اے مجلس شبیر ہے، اے دربار حسین ابن علی. یہ معمولی جگہ نہیں جتھے میں کھلوتا قرآن سامنے رکھ کے اے مسجد سامنے پہ لگ دی اے قرآن ہے. وہ تو نال ہی حضور نے فرمایا ایک اور کتاب ہے، وہ دا حوالہ ادو اگے میں. نبی نے فرمایا اے ماتم کرنے والی، میں تم پر راضی، تمہاری اولاد پر راضی. تمہاری اولاد کی اولاد پر، تم پر راضی، تمہاری اولاد پر، اولاد کی اولاد کی اولاد. یہ مطلب ہے 3 نسلاں بخشوا دیندا ماتم. تم پر راضی، تمہاری اولاد پر راضی، تمہاری اولاد کی. اگلی بڑی خوبصورت گل ہے بھئی آج یہ بچہ ساڈا چھوٹا ہے، میں انہا اللہ انہوں اولاد دے وے، اللہ انہوں اگوں اولاد دے وے. یہ اجے بیٹھا ہے اولاد اجے، یہ دی اگوں اولاد تے اگوں اولاد. یہ دا مطلب ہے بیبیاں اولاد دی اولاد بھی لے کے گئیاں نے. ہون پتہ لگ گئی اولاد نال زندگی بھی ملتی ہے، نبی دی دعا بھی ملتی، اولاد بھی ملتی. نبی راضی ہو کے دعا دیتی. ہن جتھے منع کیتا دھیان نہ سننا جے بد پھر کو آکے بھی ادھی گل کر کے. پیغمبر نے فرمایا اور سنتی جاؤ، سنتی جاؤ. انہاں کے حضور حکم فرمایا میں آج سے، آج تو وہ جڑا جہالت چ مردیاں دا ماتم ہوندا سی نا وہ میں حرام کرا دے. زمانہ جہالت چ مردیاں تے کھلو کے بیبیاں ماتم کر دیاں سن، رانا پٹ دیاں سن، گلاں تے پٹ دیاں سن، تماچے مار دیاں سن تے وین کر دیاں سن. باقاعدہ پیغمبر نے فرمایا میں آج تو منع کر. اے مردیاں دا ماتم عرب چ اودن بند ہویا ہے جدن شہید دا شروع ہے. ہو گئی یہ مجلس آباد رہو. مردیاں دا ماتم عرب چ اودن بند ہویا ہے جدن شہید دا. نبی جو دے وہ لے لو، جتھوں منع کرے باز آ جاؤ. ساری دنیا نے روڑا پا کے ساڑھے کن پکا دیتے نے. شہید زندہ ہوندے نے، شہید زندہ ہوندے نے، شہید زندہ ہوندے نے. تسی ماتم کیوں کر دے ہو؟ او مرے زندہ دا ہی تے ماتم ہے، مردے دا ماتم تے حرام ہے. جڑا نبی نے آپ کروایا ہے وہ زندہ دا ماتم ہے، جتوں منع کروایا.
اوہ مردے دا ماتم ہے پٹھا تو ہویا تے کافر اسی ہو گئے ہاں جڑا نبی کروایا وہ کردہ نہیں جڑا چھڑوایا انہوں چھڑدہ نہیں ایک میرے دوست نے گل کی تھی بسم اللہ 3 منٹ رہ گیا جی گھنٹے چو مصاحب تو سا پڑھنا میں جا رہا بسم اللہ مہربان میں 57 منٹ پڑھ گیا 3 منٹ باقی نے تو نواں موضوع نہ دیا ہوں قاضی صاحب پڑھنا انہاں 3 منٹاں میں مجلس مکانی چاہیے وہ ایک گل اہم ہے وہ میں کرنا مینوں ایک مولوی صاحب بڑے سیانے سن وہ آکھن لگے مولوی میں کتاب پڑھی ہے میرے کول ہے ساری گل ٹھیک ساری گل ٹھیک ہے لیکن ایک گل وہ لیکن تساں سن لیا تو مینوں اجازت دے لیکن بڑا ضروری لیکن بڑی ایسی شے ہوندی ہے میں تانوں نا میں تہاڈا بھرا ہاں لیکن جڑے ویلے لیکن آ گیا سارا بھرا کیتی جاؤ گے تسی آندے ہو بھائی جی تہاڈے کول روپیہ 10,000 ہے ہو سکیا ہے تے میں دینا بھی تینوں چاہنا لیکن بندہ ٹر جاندا چلو ٹھیک جتھے لیکن آوندا تے ساری پچھلی گل بندہ مکا چھڑدا مینوں ایک مولوی صاحب آندے نے نبی دے بوئے تے ماتم ہویا سی ٹھیک ہے نبی نے خواہش کیتی سی اے بھی ٹھیک ہے صحابہ لے کے آئے سن اے بھی ٹھیک ہے لیکن میرا ہوں دل پہ کردا جویں تسی لیکن تو پہنچے نا ایتھے چھڈ کے ٹر وما علینا الا البلاغ المبین تے ٹھنڈ پہ جائے میں ہوں ویسا تمہیں ستاندہ نہیں میں ہوں دس ہی دن انہاں آکھیا لیکن گل لے کہ مولوی اسی بھی مننے ہاں کہ پیغمبر نے وہ کروایا سی لیکن وہ 5-7 منٹ ہویا تہاڈی خیر ہو گئی جی سارے ہو سکے ایویں نہ 5-7 منٹ ہویا سی پھر نبی نے منع کر نبی نے منع کر دیتا میں کہتا ہوں جی کر 5-7 منٹ کر لے گا نہ کر ایک باری سنت تے پوری کرنا ایک باری نبی نے کرایا اے نبی نے ادھر منع کر چھڑا سی بھی حرام ہے میں کہوں مردیاں دا حرام آکھیا سی مردیاں دا آکھیا سی مردیاں دا ماتم حرام ہے شہیدہ تے آپ کروایا ہے انہیں کروایا 5-7 منٹ تے وہ بھی نبی پاک نے جذبات سن حضور دے وغیرہ وغیرہ ایسی گل کی تھی ایویں ذرا ہویا اس طرح تو نہیں نا بھی سالانہ جلوس نکلتا سی میں سالانہ نو چھڈ نبی اکو واری مسواک کی صدقے جاواں اگوں لوگاں بوجھیا نا سلائیاں مروا لیں وچ مسواکاں ٹھوک لئیاں نے نبی دا ایک واری فیل ہو جائے تو دین بن جاندا ہے حدیث تقریری ہے نبی دے سامنے ہوئے دین وچ پہ گیا نہ کر حرام نہ کدوں تیری منت پہ کرنے آتے حضور نہ پیغام دیتا کہ ضرور کرو واجب تے نبی بھی نہیں کیتا ایویں نبی نو راضی کر کے دعا لین واسطے کرنے ہاں کردے بھی شہید دا مردیاں دا ماتم نہیں کردے کہنے لگا وہ ایک واری صرف ہائے ہائے ایڈا سواد ہے ایک واری صرف ایک بندے آکھیا نبی پاک نے ایڈی اچھی تو نہیں سی آکھیا من کون تو مولا ہو فاز انہیں ہولی جی آکھیا میں ہاں ہولی بھی آکھیا ہوئے تیری تو مولا ہو گیا ہے اوہ اللہ دیو بندیو کی کر دے ماتم 2-3 منٹ بھی ہویا نا تے نبی دے سامنے ہویا نا تے نبی نے دعا دیتی ہے نا میں کیا آخری گل جی میں کیا گل دھیان نہ سننا میں کیا یار نبی کروایا ایک بار کروایا پھر منع کر چھڑا میں کیا تو تاریخ اسلام چے او شاید دس کے اتھو جانا ہے جیڑی نبی نے منع کیتی ہوئے تے منع کرن تو پہلا 1 منٹ دی اجازت دیتی وائی واہ توڑی کیا بات میں نو وہ چیز دسنی ہے بڑا میں شکریہ ادا کر جی میں تو سماعت فرمایا میں شکریہ ادا کر ایک حکم ایسا دس جڑا نبی نے دے کے شاید منع کیتی ہوئے تے پہلا 1 منٹ صرف 1 منٹ ادھے منٹ واسطے بھی وہ اجازت دیتی ہوئے کہ شراب منع ہونی ہوئے جدن نبی آکھیا ہوئے نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ گھنٹہ 1.5 پہلا پہ گھنٹہ رہ گیا جے 12 بج گیا جے 1 بجے شراب حرام ہو جانی جے وہ گھنٹہ بھی نبی کروا چھڑے تے دین چ شامل ہو جاندے سود نبی منع کیتا ہے
نبی ایک لمحے واسطے اجازت دیتی ہوئے تو میں مجرم. یہ مطلب ہے جڑی شے پیغمبر نے حرام کرنی ہوئے لمحے واسطے بھی ہو دی اجازت نہیں. جڑا نبی حمزہ دے ماتم تے ایڈا راضی ہویا ہے اللہ جانے حسین دے ماتم دی کیڑی جزا تھی. افسوس ایک گل دا کھا گیا سن جدو خواہش پیغمبر نے کیتی سی نا میرے چاچے نو رون والا کوئی نہیں. ادو لوکاں جا کے گھراں چوں بیبیاں لے آندیاں سن تے نبی دی خواہش پوری ہو گئی. حسین او مظلوم ہے جنوں انج ویکھ کے پیڑا ٹر گئے تے آندیاں گئیاں نے کوئی تے روئے گا نہ تینوں. فاطمہ بذات منی حضور نے فرمایا فاطمہ میرا جز فاطمہ میرا حصہ. خدا دی قسم اے پیغمبر تے بی بی پاک دی ایک روایت ہے جدے وچ شبیر دے رون دی خواہش موجود. آندے شبیر نو نبی نے 7 بوسے دیتے. 3 شعبان نو 7 بوسے دیتے نے. پہلا بوسا ہونٹاں تے دوجا رخسار تے تیجا پیشانی تے چوتھا گلے دے آس پاسے پنجواں گردن دے آس پاسے 6واں سینے تے 7واں پہلو چاہیے. وہ جدو شبیر نو انج لٹا کے ایتھوں چومیا نہ ایتھوں ادو بیٹی نے پوچھیا بابا لوکی پتراں دے منہ میں چومدے ویکھے میں اکھاں چومدے ویکھے نے ہونٹ چومدے ویکھے نے تو میرے شبیر نو منہ چومیا متھا چومیا پھر گلا چومیا پھر گردن چومی ہے. میں ویندی رہی تے ہن ایتھوں کیوں چومیا جی. ایتھے ہاتھ رکھ کے پیغمبر نے فرمایا بطول ایک واری تو ہی دس آ پہلو اللہ نے نیزیاں واسطے بنایا آ پیشانی اللہ نے تیر واسطے بنائی ایک گلا اللہ نے خنجر واسطے بنایا. فرمایا تیر حسین نو فرمایا تیرے حسین نو خنجر تیرے حسین تے چلے گا تلواراں تیرے حسین تے. خدا دی قسم میں یہ روایت اکھاں نال پڑھی ہے. حضرت سیدہ نے فرمایا بابا کیوں مارن گے میرے پتر کیوں مارن. فرمایا تیرا پتر حق بیان کرے گا حق دی تبلیغ کرے گا لوکی اس حق نو قبول نہیں کرن گے او دے کولوں بیعت منگن گے اپنے زیر نگی کرنا چاہن گے. تیرا پتر بیعت نہیں کرے گا اللہ دے دین واسطے. بطول پوچھیا ہوئے تیر کنے ایتھے وجنے نے کنے ایتھے وجنے کنے ایتھے وجنے تے میں مجرمہ. زہرہ دے متعلق میں ایک ہی گل پڑھی ہے. بطول نے پوچھیا بس ایک گل دسو دین بچ جائے گا نا جدے واسطے. اے میرا پتر تے اتنا ظلم ہوئے گا اللہ دا آئین بچ جائے گا وہ دین مبین بچ جائے گا. پیغمبر نے فرمایا نام یا بنتی بیٹا وہ دین بچ جائے گا. فرمایا بابا جے دین بچ جائے گا نا پھر ایڈے تیر بھی میرے بارے چ ایڈے تلواراں بھی میرے بارے چ کوئی روڑا نہیں. دین خدا پتہ نہیں یار کنا قیمتی ہے. بی بی فرمایا روڑا ہی کوئی نہیں جی اللہ دا آئین بچ جائے تو میں ہر شے ایک گل میں پوچھنی ہے وہ بی بی کو سن لو تو میں نے اجازت دے دیو. بی بی پاک فرماتے ہیں بابا وہ جدو پھر مظلوم انج دا قتل ہوئے گا ادو تسی ہوو گے. فرمایا نہیں بطول میں دنیا چھڑ گیا ہوں میں موجود ہوں گی. فرمایا علی فرمایا نہیں حسن نہیں آئیو گل جدی وجہ تو آپ پیڑا لے کے تتیاں لے کے پنڈ پنڈ روندے پھرنے ہیں. یہ کسے بد دعا دا اثر نہیں اے دعا دا اثر ہے. خدا دی قسم ماتم تے نبی جدوں دیتی نا شہید دے ماتم تے دعا دیتی ہے. بطول نے پوچھیا جدوں کوئی بھی نہ ساڈے چ ہوئے گا اس مظلوم نو روئے گا کون. بس یہ روایت میں سنانی سی. اس مظلوم نو جویں نبی آکھیا سی نا میرے چاچے نو رونا والا کوئی نہیں تے لوگ آپ ہی آ کے دعا لے گئے سن. آؤ مسلمانوں زہرا کرو دعا لے لو. بطول آکھیا میرے مظلوم نو روئے گا کون. پیغمبر نے فرمایا میری بیٹی اللہ ایک قوم پیدا کرے گا. اس قوم دا طلب شیعہ نال نہیں جڑے اہل سنت نو بھی کربلا تو رونا ہوندا شامل اس قوم میں او اہل سنت بھی ان ہمدرداں وچ شامل. نبی دا دوجا جملہ بھول گیا سی آکھ دو. نبی نے آکھا میں تم کو دعا دیتا ہوں. فرماندے نے لوگوں میں آپ کی ہمدردی کا شکر گزار ہم درد انہوں اندر جا درد شامل ہوں ہم دردی کا شکر گزار ہوں. بڑے بڑے اوکھے کام بندیاں کیتے نے تو نبی شکریہ ادا نہیں کیتا. مظلوم دے ماتم تے پیغمبر رکھے ہیں میں ماتم کرنے والی ہوں تمہارا شکریہ. اے نبی دی خواہش سی تے بطول نے آکھیا بابا روئے گا کون. فرمایا اللہ کچھ لوگ ایسے بھی پیدا کرے گا جیڑے تیرے پتر نو رون گے بڑی بڑی دیر تک.
فرمایا بابا انہاں میرے پتر نو تیر لگدا ویکھیا ہوئے گا؟ فرمایا نہیں. تلوار چلدی ویکھی ہوئے گی؟ نہیں. خنجر وجدا؟ نہیں. بعد چاہن گے بی بی سوال کیتا باقاعدہ، میں مضمون نہیں بنا کے پڑھ رہا، روایت پڑھ رہا. بی بی آکھیا بابا جدو انہاں پتر میرے دی مظلومی نہیں ویکھی اور رون گے کیویں؟ پیغمبر نے فرمایا اللہ ان کے دلوں میں تیرے بیٹے کی محبت ہے. اور جدو آکھن گے نا کوئی کربلا ادو بھی رو پین گے، جدو کوئی آکے گا شام آباد رو ادو بھی رو پین گے. انہاں دے دل وچ محبت رکھے گا اللہ. فرمایا اے بی بی دے لفظ نے بابا انہاں دے دل ایڈے قیمتی ہون گے کہ میرے بیٹے دی محبت اللہ انہاں دے دلوں چ رکھ دے گا. فرمایا رکھ دے گا. آن بی بی دا آخری جملہ ہے او دے متعلق مطمئن ہو کے زندگی گزارنا. اے عزادار جی شامل ہون والے ہو تے درد نو محسوس کرنا والے ہو، میں اس مجلس وچ تے عزادار چ اس سنی نو بھی شامل پہ کرنا جیڑا محرم تو 8-9 دن پہلا اپنے رشتہ داراں نو آندا ہے، ماتم نہیں کردا، نوحہ نہیں پڑھدا، اور روندا نہیں، صرف اپنے رشتہ داراں نو آندا ہے کہ شادی یا محرم تو پہلے کر لو آباد رہو جی، یا پھر محرم تو بعد کر لیا جے. یہ دا مطلب ہے اندر ہو دے احساس ہے نا زہرہ دا ویڑا اجڑن دا آباد رہو. میں انہاں سارا نو وچ شامل کر کے بیانا. بی بی آکھیا بابا اگر اللہ انہاں تے احسان کرے گا، اے احسان جے اے آجڑی آوازہ پہ آؤں نے احسان جے، اڑ آنسو پہ آؤں احسان جے. بی بی فرمایا اگر اللہ انہاں تے اتنا احسان کرے گا کہ میرے مظلوم بیٹے دی محبت انہاں تے دلاں چ رکھ دے گا تے وہ 10 محرم نو چوکاں چ تیاں لے کے رون گے تے تھاں تھاں آکھن گے ہائے حسین واہ حسین. بی بی فرمایا بابا پھر میں بھی انہاں دیا روحاں نال وعدہ کرنی ہے جدوں دنیا تے آن گے تے میرے پتر نو ایج رون گے نا میں حشر والے دن جنت دے دروازے تے کھڑی ہو جانی تے اللہ دی بارگاہ عرض کرن گی میں اس وقت تک تیری جنت وچ قدم نہیں رکھنا جدوں تک میرے بیٹے دے ہمدرد جنت نہیں. اللہ تیرا بھی احسان تو سانو انہاں دا درد عطا کیتا ہے. بی بی تیرا بھی احسان تو سانو یاد کیتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. دعا معزز سامعین، ذاکر جناب قاضی وسیم صفدر صاحب ممبر تے پہنچ گئے. ایک تو اعلان سماعت فرماؤ. ذاکر قاضی وسیم صفدر صاحب ممبر پہ پہنچ گئے اور یہ ایک اعلان ہے کہ ایک مجلس ہے 5 نومبر کو پکا ڈلہ وسیرہ 44 چاک، کافی ذاکرین ہیں اس میں. اور ایک اور اعلان ہے آپ کے علاقے میں 5 نومبر کو 2 نومبر کو مجلس ہے حصے کے اول ذاکر صفدر عباس نوت کی صاحب صفحہ ماتم بھی جائیں گے. بہت زیادہ ذاکر ہیں. 2 نومبر حصے کے اول. 5 نومبر کو سڈانہ بستی نزد مصطفیٰ آباد سالانہ مجلس ہے جس میں سید فرق شاہ، غلام عباس رتن، سید گلشن شہزاد، پیر سجاد حیدر شاہ، سید نجم الحسن شیرازی اور بھی ذاکرین پیر محسن شاہ. اور 10 نومبر کو ڈیرہ میاں منیر حسین شاہ بیلول کا چاہ بیلول والا سالانہ مجلس ہے، اس میں ملکی ذاکرین ہیں. 15 نومبر کو شرکی بارگاہ ہندوانہ ڈار میں 15 نومبر کو انشاءاللہ صبح 10 بجے پیر اقبال حسین شاہ، باقی پیر فرق شاہ کا ٹائم ہے 1 بجے کا. 12 بجے ملک انیس جعفری صاحب، 2 بجے لیاقت سینس مندوانہ، ذاکر مجید عباس کنگرہ صاحب.